ایک چیز دیکھو جو میں لوگوں کے حالات سے دیکھتا ہوں نا، مالی تنگی، جب مرد مالی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے نا، بہت شدید ڈپریشن میں جاتا ہے وہ۔ بیماریوں سے اتنی ڈپریشن نہیں ہوتی جتنی مالی تنگیوں سے ہوتی ہے۔ لوگ مل رہے ہوتے ہیں اور پیسے نہیں، اور ایسے حالات ان کے خراب ہوتے ہیں۔ ابھی اللہ بچائے، ایک بندے نے خودکشی کی، بچ گیا کیونکہ وہ خاندان بڑا ہے، پیسے نہیں ہے اور مسائل۔ اور جب میں ان لوگوں کی تہ میں جاتا ہوں نا، انکوائری کرتا ہوں، یہ مالی پریشانی کا سبب خود ہوتے ہیں یہ۔ اب آپ کے اتنے بچے ہیں، آپ جاب چھوڑ کیوں رہے ہو بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کہتے ہیں بچے پیدا کرو، پیسے ویسے ہیں نہیں، بچے تو مفتی صاحب کا بیان سن کے پیدا کر دیے، پیسے نہیں ہے۔ اچھی بلی جاب چھوڑ دی یہ سوچ کے کہ میں بزنس کروں گا، نہیں چلا وہ بزنس، جاب سے بھی گئے، فاقے پڑھنا شروع ہو گئے چھلانگ لگا کے، تو شکر ہے بچا لیے، کسی نے ڈوبنے کی کوشش کی، بچ گیا وہ بندہ۔ تو اور لوگ آتے ہیں اس طرح کے، جی یہ ہوا تھا۔ تو 99.9% وہ لوگ ہیں اس میں جو قدرت کی طرف سے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ان کی اپنی کسی حماقت سے ہوتا ہے۔ کروڑ روپے فلاں کو دیا تھا، ڈوب گئے۔ ابھی چند دن پہلے کیس آیا کہ میرے والد صاحب نے کروڑوں روپے کا لون لیا ہوا تھا کسی سے کاروبار چلانے کے لیے، وہ چلا نہیں، تو اب وہ لون کی ڈپریشن کی وجہ سے ابا جوانی میں ہی فوت ہو گئے۔ اتنی اسٹریس لی گھر میں، ظاہر ہے عزت دار آدمی کے گھر کے باہر جب لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے تو وہ کیسے برداشت کرے گا، وہ ڈپریشن میں انتقال ہو گیا۔ ابا جب گئے تو بچے تو اس سے بڑی اسٹریس میں آ گئے کہ ایک واحد ذریعہ تھا وہ بھی گیا۔ اب وہ سارے قرضے دار بچوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں ہم کہاں سے دیں بھائی؟ تو میرے بھائی ایسے کام کرتے کیوں ہو جس سے کل آپ کو یہ مصیبت ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، دو حدیثیں سناتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس کام میں ذرا سا بھی تردد ہو، حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، ذرا سا بھی جس کام میں شک ہو نا، تو اگرچہ اس میں بے انتہا فائدہ ہو لیکن ذرا سا بھی نقصان کا خطرہ ہو تو اس کام کو چھوڑ دو، کم فائدے والا کام کرو جس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہے۔ لوگ بڑے گیموں کے چکر میں ہوتے ہیں، بڑے گیموں کے چکر میں کہتے ہیں رسک لیے بغیر تو پیسہ کمانا ممکن نہیں ہے، کچھ رسک تو لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے لے لو پھر رسک، اگر نقصان ہو گیا تو پھر ڈپریشن سے مرو گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی تھوڑا کما لو، نہ تو 1-1.5 کروڑ کسی کو، نہ لو 1-1.5 کروڑ قرضہ لے کے کاروبار نہ کرو، جتنا جیب میں ہے ٹماٹر کی ریڑھی لگا لو، بھائی کیا جا رہا ہے اس میں؟ نہ نہیں، ٹماٹر کی ریڑھی لگاتے ہوئے ان کو شرم آئے گی۔ تو اس لیے میرے بھائی خدا کا واسطہ قرضے لے کے کاروبار مت کریں، اس میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد قرضے چڑھتے ہیں، اس کو اتارنے کے لیے پھر سود بھی لیتا ہے، پھر ادھر سے سود، پھر ادھر سے سود، پھر سودوں میں جکڑتا چلا جاتا ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے، تو ڈپریشن میں جاتا ہے، زندگی کے جینے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، ہم نے اللہ کا شکر ہے جیسے بھی حالات، اول تو کوئی خاص برے حالات آئے نہیں الحمدللہ ہمارے اوپر، لیکن ظاہر ہے میرے بھی بیوی بچے بہت کچھ، لیکن ہم نے کہا بھائی جتنا جیب میں ہے اسی پہ گزارا کرنا ہے، قرضہ نہیں لینا بھائی۔ دیکھو آدمی بھوکا بھی گزارا کر لیتا ہے، اگلے ٹائم پہ کھا لے گا، اس کو ڈبل مزہ آئے گا۔ کسی کا پیسہ چڑھا ہوا ہو، وہ ٹارچر کر رہا ہو، عزت کا جنازہ نکال رہا ہو، پھر آپ کو ہر وقت یہ غم ہو اس کے پیسے دینے میں نے، زندگی کے مزے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کسی قیمت پہ بھی چلتی ہوئی جاب نہیں چھوڑنی ہے۔ بحریہ ٹاؤن میں 1 ارب روپے ایک آدمی کے ڈوبے ہیں، کتنے؟ اور آج نہیں، 7-8 سال پرانی بات ہے۔ 7-8 سال پہلے 1 ارب کی کیا ویلیو ہوگی؟ کیونکہ بحریہ ٹاؤن کی جب زمینیں اوپر جا رہی تھی نا، اس بندے نے کیا کیا، ہمارے ایک جاننے والا تھا، اس نے ساری پراپرٹیاں، اپنا گھر بھی بیچ دیا، اس نے بولا سب ادھر چھونک دو یار، اگلے سال ڈبل کا ڈبل ہو جائے گا، یہ گھر تو بنتا رہے گا بعد میں۔ کچھ عقلمند لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کا بھی تو امکان ہے کہ نہ ہو، اس نے کہا یار نہیں ہے، میں نے سارے اسٹیٹ ایجنٹ سے معلوم کر لیا ہے، پوری رپورٹ ہے کہ یہ تو ڈبل ہوگا، وہ نہیں ہوا، وہ دھڑام سے قیمتیں نیچے آئی ہیں، روڈ پہ آگے وہ بندہ ذاتی گھر سے بھی گیا ہے وہ آدمی۔ کیوں؟ جوئے کھیلتے ہو، یہ بھی ایک قسم کا جوا ہی ہو گیا نا، تو کیوں ایسا کام کر رہے ہو؟ تو ہمیں شریعت نے اسباب کا حکم دیا ہے۔ دیکھو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا نا مال جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے، تو یہ کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے، تو مال جمع کرنا اچھا کام نہیں ہے، لیکن علماء نے اس کے باوجود لکھا ہے کہ کم سے کم 1 سال کا مال جمع کرنا ضروری ہے۔ یہ مال جمع کرنے میں نہیں آتا، یہ ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے اپنے گھر کے خرچے دیکھ لیے کہ یار میرا گھر کا 1 لاکھ خرچہ یا 1.5 لاکھ خرچہ یا 50,000 خرچہ جو بھی ہے، تو آپ کو اندازہ ہو گیا میرے گھر کا لم سم خرچہ فار ایگزامپل 1 لاکھ ہوتا ہے، ایک مثال ہے۔ تو آپ یہ فرض کر لو یار آج میری جاب چلی گئی نا تو میں تو روڈ پہ آ جاؤں گا، تو میں کم سے کم 1 سال کا نان نفقہ جمع کر کے رکھوں،
تو آپ نے کیا کرنا ہے 12 لاکھ جمع کر لینے اور کیش کی شکل میں نہیں 12 لاکھ کا گولڈ خرید کے لاکر میں ڈال دو. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ گولڈ بھی وہ خریدو جو فوراً کیش یعنی اس کی شکل میں ہو, اینٹوں کی شکل میں. اس میں پیسے بچاؤ, آپ شروع میں کنجوسی کر لو, اس کنجوسی کا کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو, یہ ضروری ہے. کل لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے سے بہتر ہے شروع میں تھوڑا سوکھی روٹی پانی میں ڈبو. بیگم کو بھی سمجھا دو, بیگم دیکھو جاب کبھی بھی جا سکتی ہے, یہ توکل جائز نہیں ہے ایسا کہ بعد میں اپنی لیے مصیبت کھڑی کرو, یہ وہ توکل نہیں ہے وہ. تو بیگم کو بھی بتا دو, دیکھو بیگم شروع میں سوکھا چارہ کھا لیں گے ہم, صحیح ہے نا, سوکھی روٹی کھا لیں گے ہم, ابھی میں پیسے بچا رہا ہوں, اور یہ نہیں کہ میں کنجوس ہوں, 1 سال تک, اس سے زیادہ نہیں, پھر زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں. ہماری جاب چلی گئی, وہ بیگم کہے گی کیوں جا رہی ہے آپ کی جاب, اللہ نہ کرے ایسی باتیں نہیں کرو آپ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. بھائی اللہ ہی کرتا ہے, اللہ کرنے پہ آتا ہے تو سب کچھ کرتا ہے, تو اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے, اللہ نے رزق کی گارنٹی لی ہے بشرطے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں آپ. تو آپ نے کیا کیا بھائی, 1 سال کا آپ نے بچا کے گولڈ خرید کے لاکر میں ڈال دیا کہ آج اگر جاب لیس ہوتا ہوں تو میرے پاس 1 سال کا گزارا ہے, اس دوران میں کوئی دوسری جاب تلاش کر لوں گا. بزنس کرتا ہوں تو تجربے کے لیے 1 سال بھی بہت ہوگا میرے پاس. لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور جاتے ہی ایک دم جب عذاب آیا, مصیبت آ گئی ادھر سے, غفار بھائی 50 روپے مل جائیں گے یار. پھر جمشید بچپن کے دوست کو بھول گیا. جمشید پہلے تو بوڑا بلاتا تھا, گلی دیکھ کے رہا, بھائی نہ جمشید پوچھے گا نہ غفار پوچھے گا, بچپن کے لنگوٹی یار بھی بھاگ جائیں گے. اور ویسے بھی بھیک مانگنا کتنی بری بات ہے یار. تو اس لیے 1 سال کا رکھو کم از کم اپنے پاس, اور چلتی پھرتی جاب, یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ان کی باتوں میں آگے مت چھوڑو. اور اسی طرح اگر اللہ نے اضافی پیسہ دے دیا ہے آپ کو, نہیں دیا تو کوئی فکر نہیں کرو, بچہ جب پیدا ہوتا ہے 2 ہاتھ 2 پاؤں لے کے پیدا ہوتا ہے, وہ خود کما لے گا, زیادہ ٹینشن مت لو. لیکن اگر اللہ نے اضافی پیسہ آپ کو دے دیا ہے, آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں ہو, اچھا کھا رہے ہو, اچھی سواری ہے, اور اچھا آپ کا سب کچھ لائف اسٹائل اچھا ہو گیا, خوراک خاص طور پہ, پھر جو اضافی پیسہ ہے تو پھر شریعت کا بھی حکم ہے کہ بھائی کچھ اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی یا گولڈ کی شکل میں بنا دے انسان, پھر وہ سیو کرنا شریعت کا حکم ہے. میں تو ذاتی گھر بنانے کا قائل نہیں ہوں, ان لوگوں کے لیے ہوں جو تنخواہوں پہ چل رہے ہیں, دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی, وہ پھر اپنا جو ہے نا کھانا پینا بھی بھوکے رہ کے گھر بنا رہے ہوتے, یہ کوئی کمال نہیں, یہ دنیا کی محبت ہے. لیکن اللہ نے اضافی دیا ہے نا, ہاتھ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے, اور آپ خوب کھا رہے ہو, پھر بھائی کچھ ایسی پراپرٹی وغیرہ ایسی جگہ پہ نہ دو جو رسکی ہو. وہی بات ہے کہ یہ اس کی قیمت تو ڈبل ہو جائے گی, لیکن ڈاکومنٹیشن اس کی مضبوط نہیں ہے, متنازع پلاٹ ہے, وہ بہت سستا بک رہا ہے اور بہت مہنگا بک جائے. نہیں بھائی نہیں, ریلائبل جگہ پہ کام ہلکا ہو لیکن پائیدار ہو, زیادہ پروفٹ نہ ہو لیکن کیا ہو, پائیدار ہو. تو ایسی جگہ پہ کوئی پراپرٹی لے کے ڈال دیں, یا گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دیں, بھائی یہ میرے مرنے کے بعد بچوں میں تقسیم ہو جائے. بالکل ایسا نہ ہو کہ میں مروں تو کچھ کھانے کو ہی نہ ہو, زکات پہ آ جائیں لوگ. تو اگر اللہ نے اضافی کچھ دیا ہے, اس میں بھی کسی حد تک, بہت زیادہ نہیں, کسی حد تک اولاد کی فکر, یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے. ہاں اس میں فکروں میں پاگل ہو جانا اور اپنا کھانا پینے سے ہی جانا یہ غلط ہے, اور وہ بھی ایک لمٹ فکر ہو, اس کی بھی ایسا نہیں ہو کہ انتہائی نہیں ہے, وہ انتہا تو پھر بھائی کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ بھی 2 عدد ہاتھ اور 2 عدد پاؤں لے کے آئے, کم وقتوں کو بھی کچھ خود بھی کرنے دو, ٹھیک ہے, کیونکہ سارا ہی باپ سے اگر وہ ہوگا نا تو پھر خود اپاہج ہو جائیں گے, کسی کام کے نہیں رہیں گے, وہ پراپرٹیاں بیچ باچ کے کھا جائیں گے, پھر آخر میں انہوں نے بننا غریب ہی ہے. تو ان کو بھی کچھ موقع دو کرنے کا کہ اب خود بھی کچھ کرو کم وقتوں. ہاں اتنا ہو گیا ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, میں اپنے دوستوں میں بعض لوگوں کو کہتا ہوں, یار تم 45 سال کے ہو گئے, اگر تمہیں اللہ نے بہت دیا ہے تو کچھ بچوں کے لیے بنا لو, بنا کے چھوڑ دو, بس اس کو بھول جاؤ. اگر مر گئے تو کیا ہوگا, میں کیوں مروں گا بھائی جان, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ بولو مر سکتا ہے. واقعات کسی کی بھی ساتھ ہو سکتے ہیں, بیٹھے بیٹھے بندہ مر جاتا ہے. کراچی میں تو زندہ ہے, اس پہ حیرت کی بات ہے. کراچی میں اس پہ نہیں, مجھے وہ لوگ کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا, وہ نیچرل ہے, نارمل ہے. کہتے ہیں آپ کو ٹینشن نہیں ہو رہی, میں نے کہا مجھے تو خوشی ہو رہی ہے, 50 سال نکال گیا بندہ, ورنہ جو کراچی کے حالات ہیں 40-50, میں خود واقعی اپنے بارے میں حیران ہوتا ہوں. میں کیسے, دہشت گردی اتنی زیادہ ہے, ٹارگٹ کلنگ اتنی زیادہ. 2013 کی بات ہے, 14 کی, میرے پیچھے لوگ خفیہ تعاقب کرا کرتے تھے, یہاں برقعے میں عورتیں آ کے بیٹھ جاتی تھی, میں پتا ہوتا تھا یہ مخبر ہیں, ہٹا بھی نہیں سکتے تھے, عورت ذات ہے, مخبر ہیں, پوری لوکیشن چیک ہو رہی ہے کہاں جا رہا ہے, ٹارگٹ کلنگ. مولانا اسلم شکوری صاحب شہید ہو گئے, کتنے علماء, تو ہمیں تو ہر وقت یہ تھا آج گئے کل ہم اخبار میں آ رہے ہوں گے. کراچی میں تو یہ چل رہا ہے. مشہور آدمی کہاں زندہ رہتا ہے کراچی میں بھائی, یوسف الجانوی شہید ہو گئے, مفتی نظام الدین شہید ہو گئے, اطلاق فلانا شہید, مولانا عادل صاحب شہید ہو گئے, عبد المجید ندیم صاحب, یا مولانا ندیم صاحب ہوتے تھے, پورا نام بھول گیا.
عبد الغفور ندیم صاحب، میری ان سے شادی بیاہ میں ملاقات ہوئی، کسی تقریب میں آئے ہوئے تھے، میں گپ شپ ہوئی، بڑے پڑھے لکھے آدمی، اگلے دن اخبار میں اطلاع آ گئی شہید ہو گئے، وہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ حالات میں 50 سال بھی نکال گئے، بڑی بات ہے بھائی، کیا خیال ہے؟ بڑی بات ہے۔ اور یہاں پاکستان میں اب بندہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے میں کیوں مروں؟ بھائی کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے، اس لیے پہلے سے اتنا انتظام کر دو۔ اگر اللہ نے گنجائش دی ہے، نہیں دی ہے تو ٹینشن نہ لو، اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ گنجائش دی ہے تو اتنا انتظام کر دو بھائی، مرو تو پیچھے ایک دم سے روڈ پہ نہ آ جائیں، وہ بالکل ہی بس بچے ہی اسپیڈ سے پیدا کیے اور ابا کا اور کوئی کام، سارا زور کس پہ لگایا ہے؟ اسپیڈ کو فوکس کیا ہے۔ تو جو یہ کام کر رہے ہیں اور بچوں کے مستقبل کا نہیں سوچ رہے، تو وہ میرا آدھا بیان سن رہے ہیں، آدھا نہیں سن رہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں بچے اسپیڈ سے اور کر کچھ بھی رہے ہیں ان کے لیے، سارے کوئی کچرا کنڈی میں گھوم رہا ہے، کوئی بغیر چپل کے ناڑا لٹک رہا ہے، کوئی شلوار ہی نہیں ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے زیادہ بچوں کا اثر۔ میں نے کہا بھائی اس نے آدھا بیان سنا ہے، آدھا سنا ہی نہیں۔ بچے ہی پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کی فکر بھی کرنی ہے، پیدا بھی کرنے ہیں، روکنے نہیں ہے، اللہ کھلانے والا ہے، لیکن آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو گے تو اللہ کھلائے گا بھائی۔ خود ہی اپاہج بن کے زندگی گزارو گے پھر نہیں ہوگا حساب کتاب۔ تو یہ بہت اہم بات تھی، کیونکہ لوگ آ رہے ہیں جو بہت ڈپریشن ہے یار، جب مالی مصیبتیں آتی ہیں نا انسان پہ، تو اپنے آپ کو آزمائش میں مت ڈالو، بھرپور اسباب اختیار کرو، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو۔ پھر وہ جو مصیبت آتی ہے اس میں اللہ صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ جو مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے نا اس میں صبر کی توفیق بھی مل جائے، اپنی حماقت سے جو آتی ہے اس میں صبر نہیں ملتا۔ آہستہ پڑھیے گا، آہستہ پڑھوں گا، ایسے پڑھوں گا سمجھ میں نہیں آئے گا، میں اس سے میری نہیں بھائی، اس سے طلاق کا اختیار نہیں جائے گا، نہیں اس سے طلاق کا اختیار نہیں جائے گا، انہوں نے منع کیا، پھاڑ دیں اس کو، آپ بھی نہ پڑھ لیں گے۔ اگر کسی عورت سے شوہر نے اس کو طلاق دی، کسی عورت کے شوہر نے اس کو طلاق دی ہو صرف زبانی، 2 سال ہو گئے ہیں، کیا وہ عدت سے شادی کر کے یا پیپر لکھوانا ضروری ہے؟ اگر طلاق دے دی ہے اور عدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو عدت گزرتے ہی عورت آزاد ہو گئی ہے، چاہے شوہر نے پیپر پہ لکھ کے نہ بھی دی ہو، زبان سے دے دی تو جائز ہو گئی، اور عدت کے بعد وہ کہیں اور شادی کر لے۔ البتہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر عورت پہ کیس نہ کر دے کہ بھئی یہ تو میری بیوی ہے، جھوٹ بول دیتا ہے نا، بعض دفعہ شوہر طلاقیں دے کے مکر جاتے ہیں، اب عورت کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہم اس کو یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ آپ کورٹ سے خلا لے لو۔ تو کورٹ کا خلا تو کالعدم ہوتا ہے، لیکن تحفظ کے لیے پیپر مل جائے گا اس کو، شوہر اس کے خلاف کیس نہیں کر سکتا کیونکہ طلاق تو آلریڈی وہ دے چکا ہے نا۔ تو یہ ایک ترکیب ہے۔ مرد نے اگر طلاق دی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں اس طلاق کو چھپانا۔ عورت اگر پیپر مانگ رہی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ پیپر لکھ کے دے تاکہ کنفیوژن میں نہ رہے وہ۔ اچھا میرے بھائی، ہم نے کاروبار میں اللہ کو اپنا پارٹنر بنایا ہے، اب اس رقم کو جو اللہ کے لیے لکی کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟ کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں، اور یہ منت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، جتنا حسب توفیق آپ چاہیں آپ خرچ کر دیں، ہماری فاؤنڈیشن میں بھی دے سکتے ہیں۔ خود آپ سب سے پہلے تو اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنی چاہیے، جو شریعت کا حکم ہے۔ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں بہن ہے، بھائی ہے، کوئی غریب ہے تو سب سے پہلے اس پہ خرچ کرو، باقی جہاں بھی خیر کے کام میں لگا دو۔ میرے بھائی مفتی صاحب سوال سیکرٹ ہے، اب تو مجھے موقع مل گیا نا گنگنانے کا۔ اتنا کچھ سیکرٹ بات تو نہیں لکھی، میں سمجھا پتہ نہیں کوئی کیا لکھا ہوا اس کے اندر، اتنا سیکرٹ بات تو نہیں، کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے یار بھائی، دل نہیں لگ رہا پڑھو، لگ جائے گا دل انشاءاللہ۔ مجھے اس سیکرٹ پہ غصہ آ رہا ہے، مجھے ایسی کون سی سیکرٹ بات؟ میرے مالی حالات کچھ سال سے خراب چل رہے ہیں، دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے، دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر کرے، قرضہ اتار دے آپ کا۔ یہ سوال ایک آخری پڑھ لیتا ہوں، پھر ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کروں گا۔ جو میرے سے اتوار کو لوگوں کی ملاقاتیں بہت ہوتی ہیں، مجھے بہت کچھ لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو میں پھر سوچتا ہوں کہ یہ بات میں لوگوں سے شیئر کروں گا، اپنے تجربے وہ بھی شیئر کرنے والا ہوں آپ سے۔ مفتی صاحب میں جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر اٹھ رہا ہوتا ہوں تو کچھ قطرے ہمیشہ گر کر کپڑوں پر لگ جاتے ہیں، سو مجھے بار بار کپڑے بدلنے پڑتے ہیں۔ ٹیشو پیپر جیب میں رکھا کریں اور جگہ کو سکھا لیں، پھر بھی اگر کوئی ایک آدھ قطرہ نکل آئے تو اندازے سے شلوار کا وہ حصہ دھو لیں، ویسے 1-2 قطرے ویسے بھی معاف ہیں، اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر آپ کا غالب گمانے کے پیشاب زیادہ پھیل چکا ہے تو اندازے سے شلوار تھوڑی سی دھو لیں، اندازہ بھی کافی ہے، اس کے لیے خوردبین سے مطالعہ کرنا کہ ادھر قطرہ لگا ہوگا اور باقاعدہ اس کو گوگل میپ پہ جا کے سرچ کرنا، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ آپ کے 2 پائنچے تھے، دونوں میں سے ایک گندا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، خشک ہو گیا، اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا ناپاک ہوا تھا، تو اندازے سے کوئی بھی ایک دھو دو کافی ہے،
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये वही फिक़ह हनफी ना सदियों से जो चला आ रहा है, फुक़हा ने बहुत पहले मसाइल निपटा दिए। पहले हदीस से पूछोगे वो इज्तिहाद करना शुरू कर देगा। कुरान और हदीस में तो इसकी वजाहत है ही नहीं ना, कहाँ से लाओगे ऐसा इज्तिहाद? फिर वो कुछ और बताएगा, वो कुछ और बचाएगा, वो दोनों पांचे दो, वो कहेगा कोई कहेगा धो ही नहीं, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। ये बड़ा मसाइल। हमारा तो एक मुरत्तब फिक़ह चला आ रहा है, तभी आप हनफियों में या शाफियों में पूरी दुनिया में जहां भी जाओगे 99% सेम जवाब मिलेगा। 1% में हाँ जदीद मसाइल में इज्तिहाद होगा, जो जदीद मसाइल है, तो 1% में आपको इख्तलाफ मिलेगा, वो भी बसा औकात कम इल्मी की वजह से। वो रिलायबल मुफ्ती नहीं होता, उसके पास इल्म कामिल नहीं होता। सवाल किसी ने पूछा है, कुरान की आयत है सूरह हज की आयत नंबर 18, इसमें अल्लाह ने सजदे का जिक्र किया है कि जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे और इंसान सब अल्लाह को सजदा करते हैं, और आखिर में कहा कि बहुत से इंसानों पर अल्लाह का अजाब साबित हो चुका है, वो सजदा नहीं करते। तो इस आयत की तशरीह पूछिए कि अजाब साबित होने का क्या मतलब है। देखिए, अगर अल्लाह के इल्म में पहले से ये बात होती है कि कुछ बड़े ढीठ होंगे, बहुत ढीठ इंसान होंगे, उनके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाएंगी और वो फिर भी उसको पे अमल नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों पे अल्लाह ने अजाब साबित कर दिया है। क्योंकि अल्लाह का इल्म कामिल है, तो पहले से अल्लाह ने लिख दिया है इन्होंने जहन्नम में ही जाना है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह उनको जबरदस्ती जहन्नम में ले जाएगा या उनको जबरदस्ती गुमराह करेगा उनकी, क्योंकि अल्लाह का इल्म कामिल है। तो इस तरह की आयत असल में तसल्ली के लिए होती हैं। जो भी दीन की दावत का काम कर रहे हैं उनको तसल्ली देने के लिए कि दाई जो है ना, उसकी दावत बहुत जानदार होती है, दलाइल बहुत जानदार होते हैं, फिर भी सामने वाला ईमान नहीं ला रहा होता, तो अल्लाह बताते हैं भाई इसकी किस्मत में जहन्नम है। तो जो मुकद्दर जहन्नम में हो तो मुकद्दर थोड़ी तब्दील हो सकता है, तो छोड़ दो इसकी फिक्र। तो ये तसल्ली के लिए इस तरह का अंदाज इख्तियार किया जाता है। जैसे नबी को भी तसल्ली दी जाती थी, नबी दलाइल देते थे, मोजज़े भी दिखा दिए, आपकी दावत भी बहुत साफ सुथरी, वो फिर वही। तो अल्लाह ने नबी को तसल्ली दी, भाई जिसकी किस्मत में ही जहन्नम है तो आप क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं, किस्मत थोड़ी चेंज हो सकती है। इसी तरह कुरान में आता है, हमने तो तकदीर में लिख दिया है कि लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन, कि मैं जहन्नम को जिन्नात इंसानों से भरूंगा। तो अल्लाह कहते हैं तो मैंने लिख चुका हूं पहले, तकदीर थोड़ी टलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के जहन्नम में फेंकेगा। अल्लाह के इल्म में ये बात है कि बहुत से लोग ढीठ हैं, वो नहीं ईमान लाएंगे, वो शैतान के बहकावे में आएंगे। तो अब ये एक चीज हकीकत है। तो अब दावत को, मुबल्लिगीन को तसल्ली दी जा रही है कि भाई लोगों की अक्सरियत देख के सीधा रास्ता मत छोड़ना। ये तो पहले से तयशुदा है कि बहुत सारे लोग जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम भरेगी इंसानों से, तो इसलिए तुम सीधे रास्ते पे चलो और दावत के काम में लगे रहो अल्लाह का हुक्म समझ के, और लोगों की अक्सरियत को गुमराह देख के मायूस मत हो। ये मत समझो कि तुम्हारी दावत गलत है या तुम्हारी दावत में इखलास नहीं है। ना ना ना, दावत में भी इखलास है, तुम्हारी दावत भी ठीक है, लेकिन एक चीज मुकद्दर में है कि जहन्नम को अल्लाह ने इंसान और जिन्नात से भरना है, और मुकद्दर कभी चेंज नहीं होता। तो ये अंदाज इख्तियार किया गया तसल्ली के लिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह लाजमी जो हिदायत चाहेगा फिर भी अल्लाह उसको जबरदस्ती गुमराह करेगा। इसकी मिसाल ऐसे है, सुबह शाम हम ये देख रहे होते हैं कि बाप अपने बेटे को समझा रहा है, वो नहीं समझ रहा, तो फिर माँ कहती है भाई इसको समझाओ। आप बोले भाई इसमें समझने की सलाहियत ही नहीं है, तो मैं क्या समझाऊं इसको। हालांकि सलाहियत होती है, तभी तो आपको गुस्सा आ रहा होता है। अगर वो मजनून दीवाना पागल होता, समझने की वाकई में सलाहियत ना होती, तो आप समझाते क्यों उसको? किसी पागल को थोड़ी समझाया जाता है। तो यहाँ जो आप कहते हो इसमें समझने की सलाहियत ही नहीं है, मतलब ये होता है कि ये इंतहाई दर्जे का ढीठ आदमी है और इसने फैसला कर लिया कि नहीं समझना, तो इसमें सलाहियत समझने की खत्म हो चुकी है। तो मैं अपना टाइम जाया क्यों करूं, मैं ऐसे पे टाइम लगाऊंगा जिसमें सलाहियत होगी। तो हर मसले का हल, इनमें से कोई ऐसा बुजुर्ग आप मुझे बताओ जिसके पास आप जाओ कि जी मेरे गुर्दे में पथरी है, कोई वजीफा बता दे, वो कहे ये वाला मुझे नहीं है, गुर्दों की पथरी का सिस्टम मुझे मालूम नहीं है। किसी डॉक्टर के पास जाओगे ना, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर होगा, वो भी 2-4 बातों के बाद आके कहेगा ये वाला इल्म मेरे पास नहीं है, ये इसके लिए फलां स्पेशलिस्ट से राब्ता करें। आप कहेगा ना वो, अरे किसी जनरल फिजिशियन जो बहुत बड़ा फिजिशियन हो उससे आपने इलाज कराया, एक वक्त अगर शुगर का इलाज, एक वक्त के बाद आके कहेगा यार ये स्पेशलिस्ट के पास चले जाए तो ज्यादा बेहतर। लेकिन ये रूहानी वाले, ये इनकी कोई एंड, इनमें खुदा की कसम मैं बात जो कर रहा हूं ना, ये ना बोला करो ये मुफ्ती साहब बिदतियों की बात कर रहे हैं या फलाने, मैं देवबंदियों की, तबलीगियों की बात कर रहा हूं। और क्या बोलूं मैं, आप माजरत के साथ, जो सबसे ज्यादा तौहीद परस्त कहलाते हैं। मेरे सामने ये ना बताया करो कि ये वो तो देवबंदी हैं, वो तो रायवंड में बैठते हैं, वो तो फलाने बुजुर्ग के खलीफे हैं। ये बातें करके ना लोग मुझे कहते हैं कि अच्छा आप तो वो जो बात कर रहे हो तो उनकी बात कर रहे हो जो रबीउल अव्वल मनाते हैं, जो मुहर्रम में यूं करते हैं, जो नहीं भाई मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अपने आप को क्या कहते हैं, देवबंदी कहते हैं। माजरत के साथ इतना खुल के मैं बात कर रहा हूं, जो अपने आप को कहते हैं हम फला बुजुर्ग के खलीफा हैं, वो बुजुर्ग भी हमारे मसलक के बहुत बड़े हों,
تو میرے بھائی انتم الفقراء الی اللہ، یہ سارے اللہ کے کیا ہیں؟ فقیر. ان کے پاس نہ آپ کے گردوں کی پتھری کا علاج ہے، نہ آپ کے پھیپھڑوں کا ان کے پاس علاج ہے، نہ آپ کی بھاگی بیوی کو واپس لا سکتے ہیں، نہ واپس آئی بیوی کو بھگا سکتے ہیں. یہ بعض دفعہ لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں بھاگ جائے خود اپنے خرچے پہ کسی طریقے سے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ان سے. اور میں یہ جنات بھی نہیں بھگا سکتے. یہ بولو نا. ابھی ایک صاحب میرے پاس آئے، پرسوں کی بات ہے، کہہ رہے ہمارے گھر میں ایک اسٹور بہت دنوں سے خالی پڑا ہوا تھا. خالی کا مطلب کوئی جاتا نہیں تھا اس میں، کئی سالوں سے. ہم نے وہ اسٹور خالی کرایا. جب سالوں کا لفظ بولتا ہوں میرا دماغ پتہ نہیں ان سالوں کی طرف کیوں چلا جاتا ہے، زیادہ ہے شاید. کئی سالوں سے وہ اسٹور کیا تھا؟ بند پڑا ہوا تھا نا، یعنی خالی کا مطلب انسان نہیں تھا. کہہ رہے ہم نے خالی کروایا تو ہمارے گھر میں کوئی خاتون پہ دورے آنا شروع ہو گئے. جن آتا ان کے اوپر اور کہتا کہ جب یہ اسٹور تم نے خالی کیا، اس کی صفائی کی، میرے بچے مر گئے ہیں، اس میں میرے بچے مر گئے ہیں اور اب دوبارہ اس اسٹور کی طرف قدم نہیں کرنا. میں نے کہا بھائی یہ جو خاتون ہے ان کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ، ان کا کوئی مسئلہ ہوگا، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. کہہ رہے ہم اسٹور میں جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. میں نے کہا اسٹور میں جا کے نا بم دھماکہ کرو جا کے، اور جن سے بولو ابھی تو تیرے بچے مرے، تیرے باپ دادے بھی یہاں مریں گے سارے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا. میں نے کہا آگ لگا دو جا کے وہاں پہ. کیونکہ ایسے لوگ جب عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا، اب عامل ان سے کھیلتے ہیں. نفسیاتی بیماریوں کی درجنوں قسمیں ہیں. پھر انہیں بتایا کہ وہ خاتون پہلے بھی ایسے دورے پڑتے تھے، بیمار ہوتی تھی. تو میں نے کہا وہ پہلے سے پڑ رہے تھے دورے. اب جب دماغ میں کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے نا کسی بیمار کے، تو اب گھر میں ایک نیا کام ہوا ہے تو وہ یہ کسی سائیکیٹرک سے پوچھیں، وہ بتائے گا آپ کو. جب بھی کوئی نیا کام ہوتا ہے تو وہ نفسیاتی مریض سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس وجہ، تو وہ جن بھی آئے گا، جن کے بچے بھی آئیں گے. پرسوں ہمیں کسی نے کہا کہ بھئی ہمارے گھر خاندان میں ہی نا صحن میں جھولا ڈالنا تھا بچوں کے لیے. کسی نے ان کو بتا دیا کہ یہ جو صحن میں آپ نے جھولا ڈالیں گے تو رات کو جنات اس جھولے میں اپنے بچوں کو لا کے جھلاتے ہیں، صحن میں جھولے نہیں ہونے چاہیے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی اس اسٹور میں جا کے بولو جن کے بچے تیرے 20 بچے مرے، 40 بچے مرے. دیکھو پولیس والوں سے عبرت حاصل کرو. پولیس والے تو نہ کوئی حصار کھینچتے، نہ کوئی عملیات، نہ کوئی فلیتے، نہ کوئی پلیتے. لیکن الحمدللہ یہ جنات سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. ہم نے دیکھا ہے جب کسی گھر میں عاملوں کو پکڑنا ہوتا ہے نا، عامل کہتا ہے میں اتنے جنات تمہارے اوپر چھوڑ دوں گا. پولیس والا موبائل لے کے پہنچتا ہے، عامل کو ڈالا گاڑی میں اور اس کے کروڑوں جنات تماشا دیکھتے رہ جاتے ہیں عاملوں کے. حالانکہ پولیس والے نہ کوئی آنے سے پہلے درود شریف پڑھا، نہ آنے کے بعد درود شریف پڑھا، نہ سورہ فلق پڑھی، نہ سورہ. یہ صورتیں پڑھنی چاہیے، ان کی اپنی اہمیت ہے، میں ان کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا. لیکن پولیس والے کے کانفیڈنس سے جنات اتنا ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے عامل ایسا ہوتے نہیں ہے، جنات یہ عاملوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو خیر یہ جن چڑیل بھوت کہاں سے آ گیا؟ اصل جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ بھائی بزرگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نیک آدمی ہو، اللہ والا ہو، بس اس سے دعا کروا دو. اس کے علاوہ وہ نہ آپ کی بیماریاں جانتا ہے، نہ آپ کے گردوں کے مسئلے حل کر سکتا ہے. کسی کا باپ بھی یہ مسئلے حل نہیں کر سکتا. ان کے اپنے بیسیوں مسائل ہوں گے. جہاں کسی پہ بزرگی کا لیبل لگا فوراً دماغ میں آتا ہے یار ان کے پاس کچھ ایسے اختیارات ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے. اور یہ بھی بتا دوں بزرگ کو بعض دفعہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا سیاسی جماعتوں میں حق پر کون ہے. اس کا تعلق بزرگی سے نہیں ہے، اس کا تعلق معلومات سے ہے، نالج سے ہے. لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا بزرگ فلاں سیاستدان کی حمایت کر رہا ہے. بھائی ٹھیک ہے بہت بڑے بزرگ ہیں، نالج ہے یا نہیں ہے؟ نالج ہے تو بزرگ نہ بھی ہو مان لو، نالج نہیں ہے تو بھائی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو. وَأُولُو الْأَمْرِ، اولو الامر کسے کہتے ہیں؟ اولو الامر کی تعریف میں بعض صحابہ نے کہا اس سے مراد علماء ہیں، بعض نے کہا اس سے مراد حکمران ہیں. اصل بات کیا ہے؟ دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں. اولو الامر کا مراد جو بھی کسی معاملے میں اہل ہو. میڈیکل سائنس میں اہل کون ہے؟ ڈاکٹر. میڈیکل سائنس میں آپ عمران خان سے نہیں پوچھو گے، نواز شریف سے نہیں پوچھو گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. اس میں آپ کس سے پوچھو گے؟ ڈاکٹر سے پوچھو گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں ڈاکٹر سے پوچھو گے بھائی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. گردوں کا مسئلہ گردوں کے اسپیشلسٹ سے پوچھو گے یا مفتی سے پوچھو گے؟ کیا ہو گیا؟ آپ کہو گے نہیں یہ جو بزرگ ہے نا یہ بہت نیک ہیں یار، انہوں نے کہا ہے میرے گردے میں پتھری ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتے. یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، میں نے ان کو تہجد میں روتے ہوئے دیکھا ہے. تہجد میں رونے کا پھیپڑے اور گردے سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ گردہ صحیح، کڈنی آپ کا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے آپ کو کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا، چاہے وہ قادیانی ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ ہندو ہو، کچھ بھی ہو. آغا خان ہاسپٹل کے ایک بہت بڑے سینئر ڈاکٹر آئے، بڑی داڑھی تبلیغی ماشاءاللہ، بڑا اللہ نے ان کے چہرے پہ نور اور
کڈنی کے اسپیشلسٹ تھے یا ہارٹ اسپیشلسٹ تھے مجھے بھی یاد نہیں, ملاقات کے لیے آئے. میں نے کہا آغا خان ہاسپٹل تو کوئی مذہبی ہاسپٹل نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر میں نے وہاں بڑے بڑے داڑھیوں والے دیکھے ہیں. انہوں نے کہا بھائی آغا خان کا جو ہدف ہے علاج ہے, ان کا ہدف کیا ہے کہ بھائی لوگوں کو اچھا علاج ملے. اس کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی داڑھی ہے یا ٹوپی ہے یا تبلیغ میں وقت لگاتا ہے یا تہجد گزار ہے. کہتے ہیں بھائی اپنی فیلڈ کا ماہر ہے لے آؤ. سمجھتے ہو, یہ فیلڈ کا ماہر ہے, ہمیں اس سے کیا, یہ تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں نہیں لگاتے, درود شریف پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, ہمیں اس سے کیا ہے. کیونکہ ان کا ہدف, ان کا ایک خیال یہ ہے کہ بھئی علاج اچھا ہونا چاہیے, اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. تو بڑی لاجک کی بات ہے یا نہیں ہے؟ لاجک کی بات. لیکن یہ لاجک کی بات ہمارے ہاں جب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر یہ لاجک ہماری کیا ہو جاتی ہے, ختم. تو اس لیے میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, پھر اگلے مہینے اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک کو لے کے آگے چلیں گے. وہ رکاوٹیں جو ہے نا اچھا بننے میں, کیا کیا چیزیں بنتی ہیں, رکاوٹیں. ان رکاوٹوں میں پہلی رکاوٹ چل رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ رکاوٹ کیا ہے؟ شیطان. وہ شیطان کیا ہے؟ فلم. کون سی فلم ہے؟ 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے. کس کے ساتھ؟ گانوں کے ساتھ. یہ یاد کر لینا آپ لوگ, سمجھتے ہو. تو یہ کس طرح سے فلم ہے, اس نے کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا, برائی پہ اچھائی کا لیبل لگائے. تو ہمارے ہاں بھی یہ جو عاملوں کے پاس بزرگ ہونے کی وجہ سے عقیدت میں لوگ جا رہے ہیں کہ یہ بہت, یہ بھی یہ شیطان کی تصرفات ہیں, چھوڑ دو, یہ تمہارے جیسے انسان ہیں, ان کے اپنے مسائل حل نہیں ہوتے, تمہارے مسائل بھی یہ لوگ حل نہیں کر سکتے. تو وقت بھی پورا ہو گیا, ابھی کتنی دیر لگے گی آپ لوگوں کو؟ 4 منٹ. اب 4 منٹ میں کیا بات کروں میں؟ اچھا, نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا, اس میں جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے, جانا چاہے جا سکتے ہیں. تو شیطان کا حربہ کیا ہے؟ برائی پہ لیبل لگائے گا اچھائی. اس کی ایک آدھ مثال اور دے کے پھر ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ آگے چلیں گے. نماز کے بعد تو مسائل کا سلسلہ ہوتا ہے, اس میں جو آپ لوگوں نے پوچھنا ہو پوچھ لیے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. شیطان کے بارے میں کتنے پوائنٹ یاد ہوئے آپ لوگ کو؟ نمبر 1 فلم ہے, نمبر 2 3 گھنٹے کی, یہ انگریزی اور گانوں کے ساتھ. تیسری بات, شیطان کا طریقہ استعمال کیا ہوتا ہے؟ مزین کرنا. چیز کو کیا کرنا؟ یہ شیطان کا واردات کا کیا ہے؟ طریقہ ہے کہ برائی کو خوشنما کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا. اس کی ایک اور مثال قرآن دیتا ہے, اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. اللہ فرماتے ہیں جو کچھ زمین کے اوپر ہے نا, یہ ہم نے دنیا والوں کی نظر میں مزین کر دیا ہے. دار فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, یہ چیز نظر نہیں آتی ہمیں کہ یہ دنیا تھوڑے دنوں میں ختم. ہم اس کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھ رہے ہیں. کوئی آپ کے پاس بہت بہترین لینڈ کروزر لا کے کھڑی کر دے کہ یہ آپ کی ہوئی, اور ساتھ میں بتا دے کہ 1 گھنٹے کے لیے, اس کے بعد میں آپ سے واپس لے لوں گا, اور کان میں بول کے بھی گیا اور لکھ کے بھی دے دیا پیپر پہ نا کہ یہ جیب میں رکھ لو. آپ نہ اس پیپر کو دیکھ رہے ہو, نہ اس کی بات کو یاد کر رہے ہو, بس آپ میری لینڈ کروزر لے کے سارے گلی محلے میں گھوم رہے ہو آپ, اور فخر کر رہے ہو یار کی گاڑی کس کی ہے؟ میری گاڑی. اگلا بول کر اسی لیے کیا تھا کہ جتنی اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں, او بھائی یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے, تو اس سے ہم واپس بولو لے لیں گے. تو یار 2 ٹکے کی نہیں ہے پھر تو, یہ کیا خیال ہے؟ تھوڑی دیر میں واپس لے لینی ہے تو اس کی ویلیو, اس کی بیس پر کوئی رشتہ ملے گا آپ کو؟ آپ لینڈ کروزر پہ گئے رشتہ لینے کے لیے, لڑکی والوں نے کہا ہاں بھائی کیا کرتے ہو, کیا کرتے, دیکھ نہیں رہے گاڑی میں آیا ہوں, میری گاڑی ہے. لڑکی والے فوراً کہیں گے بھائی یہ جا, ابھی لے جا. لیکن آپ نے ڈاکومنٹس دکھائے تو پتا چلا یہ تو رینٹ پر ہے, 1 گھنٹے کے لیے دی ہوئی ہے. آپ کوئی ایگریمنٹ ایسا دکھا دیا, فوراً لڑکی واپس لے لیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں اس کے ٹائر دیکھو کتنے موٹے ٹائر ہیں, سارا سسٹم بٹن دبایا شیشے نیچے آ رہے ہیں بھائی, یہ نہیں کہ یوں لے کے گھما رہے ہیں. اتنی خوبصورت گاڑی ہے, دیسی سٹائل نہیں ہے. اے سی کا آٹو سسٹم دیکھو, کیا ٹھنڈک, سائبیریا کی ہوائیں آ رہی ہیں اے سی کے پنکھوں سے. وہ اگلا کہے گا بھائی یہ تو اس کو نا بی ایم لے آ, تو لینڈ کروزر چھوڑ کر, جب یہ کمبخت تیری ہے ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہو میری ہے, خدا کی قسم میری ہے. وہ کہہ رہے ہیں کتنی دیر کے لیے تیری. تو یہ کام شیطان کراتا ہے, اس دنیا کی چمک دھمک آپ کو دکھائے گا, یہ نہیں بتائے گا کہ یہ تھوڑے دنوں میں کمبخت تو قبر میں اتر جائے گا. یہ تیرے جو ہزار گز کے اتنی موٹی موٹی دیواروں کے بنگلے اور اتنے موٹے موٹے سریے, یہ تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے. ابھی تیرے چشمہ جو لگائے آگے یہ نمبر بڑھے گا, یہ نمبر کم نہیں. شکر کر ابھی باریک چشمہ لگا ہوا ہے, تھوڑے دنوں میں اتنے موٹے موٹے چشمے آئیں گے تیرے. بھی تو اس پہ رو رہا ہے کہ میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں اس پہ روئے گا سفید تھے تو نا. کیا خیال ہے؟ یا اللہ مجھے سفید ہی دے, میں کلر لگا لوں گا اس پہ, لیکن دے تو. پھر تھوڑے دنوں میں سفیدی کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا, ایئرپورٹ بننا شروع ہوگا. آدمی کہے گا یار
खोपड़ी तो थी ना, दिमाग तो था सोचने के लिए, अब तो याद ही नहीं रहता। बूढ़े आदमी से डॉक्टर पूछते हैं सुबह नाश्ते में क्या खाया, वो गहरी सोच में पड़ जाते हैं, याद ही नहीं रहता क्या खाया। फिर थोड़े दिनों में बालों से हटके दांतों का मसला, दांत नहीं है चबाने के लिए, अभी इस पे मसले होते हैं यार, दांतों को सफेद कैसे किया जाए, मुस्कुराते हुए अच्छे नहीं लगते हम, थोड़े दिनों में दांत मार्केट से शॉर्ट। एक एक मसला खड़ा होगा, एक एक मसला, और देख रहे हैं सुबह शाम लोगों को। आप जरा 20 साल पहले का कोई फिल्म का हीरो गूगल पे सर्च करो और देखो 30 साल बाद उसकी हालत क्या है। 1985 लिखो या 75 लिख लो, 75 में लिखो बॉलीवुड हॉलीवुड लॉलीवुड का कोई बहुत बड़ा हीरो जो उस जमाने का सुपर हिट हीरो था, लिखो 2023 में 22 में वो कैसा लग रहा है। बहुत से तो मार्केट से शॉर्ट हो चुके होंगे ठीक है, आप सर्च करेंगे आएगा ही नहीं, कहां गया थे अब नहीं है। कुछ आएंगे तो आदमी कहेगा ना ही आते तो अच्छा था। आप कहोगे यार इनसे दम करवा लो, इनसे जिन भगवा लो, इनसे थोड़ी आशीर्वाद ले लो, बुजुर्गों की दुआएं कबूल होती हैं। तो यार जब इतने बड़े फिल्म के हीरो वो बुढ़े हो गए, कमरे झुक गई, मैं और आप किस खेत की मूली हैं, हमारी औकात क्या है। हजरत हकीम अख्तर साहब शेर पढ़ा करते थे ना, वो शेर मुझे फिर असल में मुझे याद ही बयान के दौरान आता है, वो खत्म ये जिंदगानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, जो इश्क मुआशके हुआ करते थे ना, अब जो हीरो था वो नाना हो गया, हीरोइन क्या हो गई, नानी हो गई, अब वो अच्छी नहीं लग रही किसी को। तो इतनी बड़ी हकीकत है, मगर शैतान जो 3 घंटे की इंग्लिश फिल्म है गानों के साथ, वो क्या कराता है, इस दुनिया का फना होना नजरों से ओझल कर देता है और ये शो कराता है ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। तो एक बेकार चीज पे कितनी खूबसूरत चमक पट्टी लगा दी ना उसने, वो चमक पट्टी है कि हमेशा रहेगी, हालांकि पता है हमेशा नहीं रहेगी, थोड़े दिनों की बात है, सब खत्म, फना, ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है, वक्त पूरा हो गया, फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी टॉपिक को लेके चलेंगे। अल्लाह ताला समझने की अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह। अच्छा ठीक है, बहुत ठंडा है भाई, चलें अब तो पी लिया। मुफ्ती साहब मैं निकाह करना चाहता हूँ, शायद वैसे दिमाग खराब रहता है, घर वाले निकाह नहीं कर रहे हैं, क्या मैं उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर निकाह कर सकता हूँ? कर सकते हैं भाई, अपने खर्चे पे अपनी जिम्मेदारी पे बहू को अपना घर देंगे। ऐसा ना रिश्ता करके अब्बा के खाते में लाके डाल दिया। अब्बा की जिम्मेदारी आपको पाल पोस के बड़ा करना था, आपकी बीवी को पालना आपके अब्बा के जिम्मे नहीं है। लोग मेरे शादियों की तरगीब पे बयान सुनते हैं, पूरा नहीं सुनते, आधा सुन के अब्बा की खाते में लाके बहू डाल देते हैं। तो पूरा ये है कि शादियां करनी अपने खर्चे पे, अपनी जिम्मेदारी पे, अब्बा की जिम्मेदारी पे नहीं है। मुफ्ती साहब आप कुरान और हदीस पर बयान किया करें, दाएं बाएं मत जाया करें। जो लोग भी मुझे कहते हैं ना दाएं बाएं, तो एक बात पूरे बयान में बता दो जो कुरान और हदीस से हट करो। आज जो जुम्मे से पहले बयान हुआ और जो अभी हो रहा है, ये बहुत से लोग इल्जाम लगाते हैं कि आप कुरान हदीस से हट के बयान करते हैं, तो कोई एक बात बता दो जो कुरान हदीस से हट करो पूरे बयान में। फिर इन कोई देखे किसी पर भी एतराज करे ना, मुबहम एतराजात ना अदालत में सुने जाते हैं। मुबहम, आपने अदालत में केस किया वसीम भाई चोर हैं, अदालत कहेगी क्या कि तुम्हारे पैसे चोरी किए हैं, तुम्हारी घड़ी चोरी की है, मस्जिद से चप्पल चुराए, नहीं भाई चोर है ये आदमी, अदालत मानेगी इस दावे को? अबे कोई मिसाल तो दो ना, कहाँ चोरी की, क्या किया? तो ऐसे ही मेरे बारे में ये मैंने देख रहा हूँ तो यूट्यूब पे कमेंट्स के कुरान हदीस से हटके बयान करते हैं। तो हटने का मतलब कोई एक बात जिसमें मैं कुरान और हदीस से हटाऊं, वो मिसाल देंगे तो मैं बताऊंगा कि वाकई में हटाऊं कि नहीं हटा। तो मुबहम इल्जामात ना लगाया करें। मुफ्ती साहब अल्लाह का बदल है, अल्लाह ने कबीरा गुनाह से बचाया हुआ है, लेकिन सिर्फ बदनजरी होती है, ये नहीं छूटती, बहुत कोशिश करता हूँ नहीं छूटती। कह रहे हैं अल्लाह ने हर कबीरा गुनाह से बचाया, सिर्फ बदनजरी नहीं छूट रही। तो ऐसा किया करें, जब भी बदनजरी करें कुछ पैसे सदका कर दें। अब आपकी तनख्वाह कितनी है ये मुझे नहीं पता, आपकी माली हैसियत कितनी है। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप ये किया करें कि जब भी बदनजरी हो 500 रुपए आपने क्या करने हैं, पेनल्टी है उसकी। अगर 500 ज्यादा लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, 250 कर दें, वो भी ज्यादा लग रहे हैं सिर्फ 100 कर दें। आप सजा लाजमी दें, बेशक हल्की दें। इससे क्या होगा, अब आपके पास जब कोई आंटी गुजरेंगी ना, देखने का दिल चाहेगा, तो एक तरफ 100 रुपए और एक तरफ आंटी, फिर आदमी कहेगा इनमें ज्यादा मजे की चीज 100 रुपए है या आंटी में ज्यादा मजे की है। समझते हो ना? बाज दफा ऐसी आंटी होंगी आदमी कहेगा 100 क्या, मैं 500 देने के लिए तैयार हूं, मैं देखूंगा उसको। ये भी होगा कि 5000 ले लो मगर मैंने छोड़ना नहीं है इसको। लेकिन ऐसी आंटियां कितनी होंगी, बहुत कम होंगी ना। उसका फायदा ये होगा कि ये गुनाह खत्म नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। सोचेगा जरूर आदमी, जब कम हो जाए ना, जैसे दिन में 100 बार बदनजरी करते थे, जब 500 रुपए सदका करना शुरू करेंगे तो ये 100 से 50 पे आ जाएगा। जब 50 पे आदत पड़ जाए ना, 50 से नजर झुका ली 50, तो फिर आप जुर्माना क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ा देना। 500 से किस पे ले आना है, 1000 पे। फिर एक वक्त आएगा
کہ اتنی رقم آپ نے اپنے اوپر لازم کی ہوگی کہ بھائی اگر ایک دفعہ بھی دیکھا تو اتنے پیسے، تو اتنی زیادہ کوئی انٹی مارکیٹ میں ہوگی نہیں جو آپ کو 10,000 سے زیادہ محبوب ہو، اور پھر آپ کو نظر جھکانے کی عادت بھی پڑ جائے گی۔ تو جب تک اپنے اوپر کوئی جرمانہ نہیں رکھیں گے، برائی سے انسان کی بچت نہیں ہوتی۔ تو گناہ چھوٹتا ہے، عادت پڑ گئی نا، آہستہ آہستہ چھوٹے گا، ایک دم سے نہیں چھوٹے گا، تو اس کو کم کریں، کم ہوگا تو پھر اور کم ہوگا، آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی، توبہ بھی کریں اور جرمانہ بھی رکھیں اپنے اوپر، اور شادی بھی کریں۔ اگر ان میرڈ ہیں، بیوی ہوگی تو پھر ادھر ادھر انٹیوں سے، ایک تو بیوی خود بھی حفاظت کر رہی ہوتی ہے کہ کہاں کہاں نظریں مار رہی ہے، اور پھر دوسرا انسان کا ویسے بھی ایک حلال طریقے سے اس کی خواہش پوری ہوتی تو حرام کی طرف نہیں جاتا وہ۔ مفتی صاحب اللہ کا بدری ہو گیا بھائی، مفتی صاحب تمام کبیرہ گناہوں سے وضاحت بتا دیں، کون کون سے کبیرہ گناہ ہیں، بہت سارے ہیں، ابھی پھر لمبا وقت ہو جائے گا، اگلے ہفتے دیں دوبارہ۔ کیا مفتی صاحب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد قائم ہوگی؟ اور حضرت عیسیٰ کو ہی اللہ نے قیامت کے لیے منتخب کیوں کیا ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے، حضرت عیسیٰ کے نازل ہوئے بغیر قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، پوری دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دوبارہ دنیا خراب ہونا شروع ہوگی، اور پھر جب مکمل خراب ہو جائے گی اللہ قیامت کو قائم کر دیں گے۔ اب باقی یہ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو منتخب کیوں کیا ہے، اس کے جوابات میں کئی بیانات میں دے چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کی سلیکشن کی وجہ کیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ یہودیوں نے اپنے خیال میں ان کو قتل کیا تھا، تو حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے، کیونکہ یہودیوں سے بڑا مسئلہ ہے نا۔ دوسری وجہ، حضرت عیسیٰ کو جو اللہ نے معجزے دیے وہ سارے سائنس کو چیلنج کرتے ہیں، تو چونکہ سائنسی ترقی کا دور ہوگا نا، تو اللہ نے ایسے معجزے دیے جو سائنسدانوں کو چیلنج کر دیں گے، جو سائنس کی نظر میں جو کام امپاسبل ہیں وہ حضرت عیسیٰ کریں گے۔ جیسے مردے کو زندہ کرنا، بھائی بڑی بڑی بیماریوں کے علاج دریافت ہو گئے، ایسا نہیں ہوا کہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے آپ سے بات چیت کرنا شروع کر دے اور بھائی کیا حال ہے۔ اگر ایسا ہو تو وہ جو بیٹھے ہوئے وہ سارے لیٹ جائیں، یہی ہوگا نا۔ کوئی تختے پہ آپ نہلا رہے ہیں، مردہ اٹھ کے بات کرے اور بھائی خیریت ذرا تمیز سے، تو تختے پہ تھوڑی دیر میں کون لیٹا ہوا ہوگا؟ آپ لیٹے ہوئے ہوگے۔ تو حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ، اس طرح کے معجزے اللہ نے ان کو بہت دیے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، مفتی صاحب میں آن لائن کام کرتا ہوں جس سے وہ ہم سے انویسٹمنٹ کراتے ہیں اور ہماری یہی انویسٹمنٹ سے مختلف پروڈکٹ خریدتے ہیں، اور اس پروڈکٹ کی جو بھی قیمت ہوتی ہے اس کا 2% یا 26% کمیشن ہمیں دیتے ہیں اور خود بھی رکھتے ہیں۔ کیا یہ سود تو نہیں ہے؟ دیکھو، آن لائن کام میں ہم نے یہاں سے فتویٰ جاری کیا ہے، وہ ہم انٹرنیٹ پہ شائع کر دیں کہ آن لائن کام میں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک اصولی بات یہ ہے کہ آپ کوئی چیز اپنے قبضے میں لائے بغیر فروخت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے قبضے میں لائے بغیر فروخت کرنا ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ فروخت نہ کریں، فروخت کرنے کی آفر دیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بائی ناؤ کا آپشن نہ لگائیں آپ ویب سائٹ پہ، آپ یہ کہ یہ آفر ہے ہماری طرف سے، جو خریدنا چاہیں ہم سے رابطہ کریں۔ آپ کہیں یہ ڈن نہیں ہے، جب آپ نے خرید لیا، اپنے قبضے میں لے لیا یا اپنے وکیل کے قبضے میں لے لیا، اس کے بعد آپ کہیں گے ہم اب آپ کو بیچتے ہیں، آپ نے خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ آپ بائر کی طرف سے، جو سیلر ہے نا، سیلر کی طرف سے وکیل بن کے بیچیں، وکیل بنے، یعنی کمیشن ایجنٹ بنے کہ ہم آپ کی چیز اس کو بکوائیں گے، درمیان میں ہمارا اتنا کمیشن ہوگا۔ کسٹمر کو بھی یہ بتا دیں کہ ہماری پروڈکٹ نہیں ہے، ہم درمیان میں کمیشن ایجنٹ ہیں۔ جیسے اسٹیٹ ایجنٹ کر رہا ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا میرا پلاٹ ہے، وہ 2 پارٹیوں کے پلاٹ بکوا کے اپنا کمیشن درمیان میں لے رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ بات کلیئر کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں بھی آپ بات کلیئر کریں، بھئی ہماری پروڈکٹ نہیں ہے، کسی کمپنی کی چیز ہے، ہم آپ کو بکوا دیں گے، تو ہمیں آپ کسٹمر سے بھی کمیشن لے سکتے ہیں اور کمپنی سے بھی لے سکتے ہیں۔ اس پہ ریٹرن میں ایک فتویٰ موجود ہے، وہ پڑھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ گھر میں مرغا ذبح کرنے کے دوران بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور گردن بھی پورا کٹ گیا، صرف چمڑا رہ گیا۔ اگر بسم اللہ بھولے سے رہ جائے تو جانور حلال ہوتا ہے، اور جو پتلی گردن والے جانور ہیں ان میں بھی پوری گردن کاٹنا جائز تو نہیں، لیکن غلطی سے کٹ گئی تو بھی حلال ہے، کیونکہ اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کاٹے نہیں مرغی کی گردن، لیکن اگر کٹ جائے تو بھی وہ جائز ہوتی ہے۔ فجر میں نماز کے دوران امام صاحب قرات کر رہے ہوتے، ایک مرغے کے بارے میں بڑا اچھا لطیفہ آیا کہ ایک مرغا جو تھا نا، وہ اس کے مالک نے کہا کہ صبح صبح اذان نہ دیا کر ورنہ میں تجھے مار دوں گا، ذبح کر کے کھا جاؤں گا۔ اس نے اذان دینا بند کر دی۔ پھر ایک اور کام اس کے ذمہ لگایا، پتہ نہیں کیا اس کے ذمہ لگایا، مجھے یاد نہیں ہے، لطیفہ بھی آدھا یاد رہنے لگا اب تو وہ نہیں ہوا، اس سے ذبح کرنے لگا مرغے کو، تو مرغا رونے لگا۔ اس نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ مرغے نے کہا یار شہید تو ویسے ہی ہونا تھا، اذان دے کے ہو جاتا تو زیادہ اچھا تھا، ثواب تو ملتا نا، سمجھتے ہو؟ تو مرنا تو سب نے ویسے ہی ہے، کسی اچھے کام پہ مر جاؤ تو زیادہ اچھا ہے۔ تو مرغے نے تو ذبح ہی ہونا ہے۔ ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی نا،
مرغا کہتا ہے کمبخت جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی اس نے. دیکھ لو یار مرغے بھی کیسے ہوتے, کہتے جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی. فجر میں یہ بہت لوگ, یہ پھر بعد میں بتاؤں گا تفصیلی مسئلہ ہے, اس میں بہت سارے دلائل ریکارڈ کروانے پڑیں گے. میرا ایک دوست ہے جس کے 3 چھوٹے بچے ہیں اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور بچہ بیمار ہے, اب دوبارہ ملنا چاہ رہے ہیں بچوں کی خاطر. تو دیکھو 3 طلاقیں دی ہیں تو نہیں مل سکتے دوبارہ. اہل حدیث سے فتویٰ لے لیتے ہیں, اس فتوے سے بیوی حلال نہیں ہوتی, کیونکہ 3 طلاق کے مسئلے کو قرآن نے, صحیح احادیث نے, بخاری مسلم کی احادیث ہیں, صحابہ کے فتاوی ہیں, چاروں اماموں کا اجماع ہے, 3 ہی ہوتی ہیں. یہ جو اہل حدیث نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے نا 3 ایک ہوتی ہیں, یہ سب فضول بکواس ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اس یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث اس موضوع پر بات بھی نہیں کرتے کبھی بھی. کبھی آپ ان سے بات رابطہ کرو نا, بھائی اس ٹاپک پر آؤ بیٹھ کے بات, کبھی بھی نہیں بات کریں گے اس موضوع پر. ان کو پتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے, یعنی اس مسئلے میں بالکل فارغ ہیں وہ, تو فتویٰ دے دیتے ہیں بس وہ جا کے. تو یہ حرام ہے, اس سے اہل حدیث سے فتویٰ لینا اس مسئلے میں بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, اس سے بیوی حلال نہیں ہوتی. 3 دینی تو ختم معاملہ, یہ دینے سے پہلے سوچا کرو. اور غلط کام ہے 3 طلاقیں دینا, بری حرکت ہے, لیکن جب ہو جائے نا ایک کام تو پھر اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اب آگے کی سوچو, جو ہو گیا ہے اس پہ توبہ استغفار کرو. سمجھتے ہیں؟ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ بھی ہو جائے, کوئی برائی ہو گئی, آپ اللہ سے گڑ گڑا کے ایک دفعہ توبہ کر کے اس برائی کو بھول جائیں. بار بار نہ سوچیں یار میں نے یہ کیا, اس سے کیونکہ موٹیویشن نہیں ملے گی آگے بڑھنے کی. تو جب صریح گناہ کے بارے میں یہ ہے کہ ہو جائے توبہ کر لیں تو بھول جاؤ, تو طلاق دینا اچھا کام نہیں ہے. لیکن اگر ہو گئی ہے توبہ استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو, میں نے غلط کیا, لیکن اب اس کو ریپیٹ نہ کرو, وہ بھول جاؤ, بولو اسی میں خیر ہوگی, بس جو ہونا تھا وہ کیا ہے ہو گیا, وہ اسی میں خیر ہوگی. آپ 2 فلسفوں کا ذکر کرتے ہیں, ذرا ان کی ڈیفینیشن بیان کر دیں. ایتھیس اور یوتھیا, یہ کیا ہے بھائی, کچھ نشاندہی ہو جائے, کیا مطلب ایتھیس اور یوتھیا؟ اچھا میرے بھائی, اچھا میرے خلاف لوگ کلپ بناتے ہیں کہ بولتے ہیں مفتی صاحب سیاست میں دخل اندازی کر رہے ہیں, تو جو کلپ بنا رہے ہیں وہ بھی تو سیاست میں ہی دخل اندازی کر کے بنا رہے ہیں نا. تو یہ عجیب کتاب میں کھوپڑی میں آتی نہیں ہے یہ باتیں. After studying about science, the translation of Holy Quran, I have come in point on 29th of Ramadan before. اتنا لمبا خط لکھا ہے بھائی آپ نے. If you find any mistake in my study, please make it correct. بہت لمبا چوڑا خط ہے یہ, تو میں اردو میں نہیں پڑھتا اتنے لمبے خط, تو اس کا خلاصہ لکھ کے دے دیں. کدھر ہے جن صاحب نے یہ لکھا ہے؟ آپ نے لکھا ہے, اس کا خلاصہ 2 لفظوں میں بتا دینا. سائنس اسٹڈی کیلا جی تیری کیلا یہ دو سائنس کولے تیری تو کی کبھی تیری پیسہ کچھ سب تے ناری دی اسے تے تے بابا مجھے یہ سکری ہو میرا یہ پلازر پارے دو سو تے تو ہاں سٹی کی تا بیوی جو کتن جی 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 بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. ایسا ہی ہے, قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. کل ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ بہت سے ایسے سیارے جو بعد میں دریافت ہوئے ہیں, قرآن میں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے تو انہی سیاروں کا تذکرہ کیا ہے جو عرب لوگ جن کو جانتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں, معاذ اللہ, یہ تو نبی کا اپنا کلام ہے. جو نالج تھی وہ بتا دی. اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ ایسی باتیں بھی کرتا نا جو اس دور میں سب کو معلوم نہیں تھی. میں نے ان کو میں نے کیا جواب دیا کہ قرآن اگر ایسے سیاروں کا تذکرہ کرتا ہے جو 1400 سال بعد دریافت ہوئے ہیں, تو عرب لوگ اس قرآن پہ ایمان لاتے یا اس کو جھٹلاتے؟ بولو نا. وہ کہتے یہ کون سی باتیں ہیں بھائی, یہ کون سا سیارہ ہے؟ تو نبی کے کام 2 ہوتے, پہلے اس کو ثابت کرنا سائنسی حقیقت کو کہ نہیں جی ایسا سیارہ بھی ہے, پھر قرآن کی صداقت کو ثابت کرنا. تو یہ 2 مشکل کام ہو جاتے ہیں نبی کے ذمے. پھر آج کچھ چیزیں دریافت ہوئی ہیں جو ہو سکتا ہے ابھی 1000 سال کے بعد دریافت ہوں گی. اگر آج کی سائنسی حقائق قرآن میں ذکر ہوتے تو ہم غیر مسلم کو کہتے دیکھو بھائی یہ قرآن میں یہ لکھا ہے, حالانکہ یہ تو 1400 سال پہلے تو پتہ نہیں تھا, لیکن پہلے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے اور آج 1400 سال کے بعد دریافت ہوا ہے. تو دیکھو بھائی اس کا نتیجہ کیا نکلتا, 1000 سال کے بعد کوئی اور نئی چیز آ جاتی جو آج دریافت بولو نا نہیں ہوئی ہے. پھر آپ کیا کرتے؟ 1000 سال بعد والا کیا کرتا؟ وہ کہتے ہیں تو 1400 سال پہلے تو یہ تھا ہی نہیں اس کا تصور, یہ قرآن نے کیوں بیان نہیں کیا جو 3000 سال بعد جو چیزیں دریافت ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب پھر قرآن قیامت تک جتنی سائنسی چیزیں دریافت ہوں گی سب کا تذکرہ کرتا. پھر قرآن نماز روزے کی کتاب نہ رہتا, وہ سائنسی تھیوریز کا نام بن جاتا. اور ان سائنسی تھیوریز کو ثابت کرنا نبی کے ذمے کتنا مشکل کام ہو جاتا. ان عربوں کو جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے, وہ تو اور قرآن کا انکار کرتے. لہذا قرآن نے کہا بھائی ٹاپک سے ہٹو ہی نہیں, جو ٹاپک ہے نا اس کو فوکس کرو.
تو قرآن میں اتنی سائنس کا تذکرہ ہے جو اس زمانے میں جو لوگوں کو نظر آ رہا تھا، سورج چاند ستارے، اس سے زیادہ قرآن نے سائنس کے ٹاپک کو چھیڑا نہیں، کیونکہ یہ ٹاپک تو قیامت تک پھیلتا چلا جائے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ الزام جب لگتا ہے جب قرآن سائنس کی کتاب ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں کہ یار وہ اس زمانے میں جو سیارے دریافت ہو گئے ان کو تو قرآن ذکر کر رہا ہے، جو دریافت نہیں ہوئے ان کو ذکر نہیں کر رہا، تو یہ سائنس میں ادھوری کتاب ہے۔ ہم کہتے ہیں سائنس کی ہے ہی نہیں تو ادھوری اور مکمل کیا؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو جو ہاں قرآن کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سے سائنسی نظریات ایسے تھے جو معاشرے میں رائج تھے، جو آج 1400 سال کے بعد 100% غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ قرآن نے ایسے کسی سائنسی نظریے کا تذکرہ نہیں کیا۔ قرآن یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ اس زمانے میں جو سائنسی تھیوریز چل رہی تھی انہی کو تذکرہ کر کے انہی کی مثالیں دے دیتا، ایک بھی نہیں لی ہے قرآن نے۔ اس کا مطلب یہ اللہ کا کلام ہے، اسے پتا ہے کہ کون سی بات نقل کرنے کی ہے اور کون سی نقل کرنے کی نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا بھائی، خالد محمود میں خالد محمود جو جرمنی سے آیا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ مجھے کچھ معلومات دیں، حوالے چاہیے۔ آپ اگر 15 منٹ دے دیں آپ کا احسان ہوگا۔ دیکھیں آپ اگر بعد میں آ جائیں کچھ ہے نہیں، اتوار کو اثر میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ اتوار کو اثر میں آ جائے گا، جرمنی سے نہیں کراچی سے ہی آئے پھر سیدھا۔ کیا اور کوئی سوال تو نہیں بھائی کسی کا؟ شاباش جلدی سے جی۔ نہیں، رمضان کے روزے، شوال کے جو 6 روزے ہیں ان میں گڑبڑ نہیں کر سکتے آپ۔ بعض لوگ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں، شوال کی بھی 6 روزوں کی نیت کر رہے ہوتے ہیں، رمضان کے قضا کی بھی نیت کر رہے ہوتے ہیں، ایام 20 کی بھی نیت کر رہے ہوتے ہیں، پیر جمعرات کی بھی، سارے ہی گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رمضان شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ بالکل الگ ہوں گے۔ ہاں ایام 20 کے روزے اور پیر جمعرات کا روزہ آ گیا تو وہ اس میں مرج ہو سکتا ہے، تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ دونوں کا ثواب مل جائے گا، لیکن قضا روزے تو بالکل الگ رکھنے پڑیں گے آپ۔ جی، فرض نماز کے بعد دعا حدیث سے ثابت ہے، بہت زیادہ ترغیب ہے حدیث میں، لیکن کسی ایک حدیث کو لے کے فیصلہ نہیں کیا جاتا، خود دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ اور نبی نے اس پر کس طرح عمل کیا ہے۔ تو حدیث میں جو فرائض کے بعد جتنی دعائیں ہیں، لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث ملتی ہو کہ نماز کے بعد صحابہ نے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا مانگی ہو۔ بالفرض اگر ایک آدھ واقعہ ہے بھی تو ایک آدھ دفعہ ہے نا، یہ عمل تو 5 ٹائم ہوتا تھا، اس کی تو کثیر روایات ہونی چاہیے تھی نا۔ جو عمل بار بار ہو رہا ہے تو اس میں ایک روایت کیوں ہے؟ تو اس لیے، اور پھر فقہ کی کتابوں میں بھی، کیونکہ فقہ تو قرآن و حدیث ہی کا نچوڑ ہے، تو فقہ کی کتابوں میں بھی نہیں ملتا۔ جو عربی کتابیں ہیں، جو فقہ کی اصل کتابیں ہیں جو صدیوں پہلے لکھی گئی ہیں، ان میں بھی تذکرہ نہیں ملتا۔ ان باتوں کی بیس پہ لوگ مجھے کہتے ہیں یہ تفردات کرتا ہے، پوری قوم سے ہٹ کے مسائل بیان کرتا ہے، تو میں پوری قوم سے ہٹ کے نہیں، میں وہ بتا رہا ہوں جو پوری قوم کے مسائل ہیں، صدیوں سے کتابوں میں اسی طرح چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ دکھا دو، ہدایہ میں دکھا دو، رد المحتاج، حدیث میں تو ہے ہی نہیں نا۔ تو آپ فقہ کی طرف اگر آتے ہو تو فقہ شافعی میں دکھا دو، فقہ مالکی میں دکھا دو، فقہ حنبلی میں دکھا دو، فقہ حنفی میں دکھا دو، لیکن فقہ حنفی کی عربی کتابوں میں، اردو میں نہیں، جو عربی جو فقہاء نے لکھی ہیں کتابیں، نہ فقہ شافعی کی کسی کتاب میں ملے گی اس دعا کا تذکرہ، نہ امام شافعی نے لکھا، نہ امام، کیونکہ ہے ہی ملتا ہی نہیں ہے ہمیں کوئی اس کا تذکرہ۔ تو اس لیے یہ بر صغیر کی ایک رسم ہے جو نمازوں کے بعد ہمارے ہاں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، پھر اس کا خامخواہ میں دفاع بھی لوگ شروع کر دیتے ہیں، اس کو دیوبندیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ تو ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا میرے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد تھے، ان کا پورا رسالہ اجتماعی دعا کے بارے میں، وہ پڑھ لیا کریں۔ مجھے ہوتا ہے کہ لوگ نا مجھے تختہ مشق بنا رہے ہیں یوٹیوب پہ کہ یہ الگ ہی کوئی فرقہ پیدا ہوا ہے، یہ کوئی الگ ہی چل رہا ہے۔ بھائی آپ اپنے اکابر کی، جو ہمارے بھی اکابر ہیں، انہی کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم تھے، ان کا پورا دعا کے پر رسالہ ہے، وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں، یعنی میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو وہ کر رہے ہیں، الٹا ہو گیا نا۔ وہ بڑے ہم تو چھوٹے ہیں۔ تو پھر بھی ہم یہ اس میں اعتدال کے وہ ہے کہ آپ اماموں پہ فتوے نہ لگائیں، جا کے مسجدوں میں فساد پیدا نہ کریں، کوئی کر رہا ہے تو کرنے دیں اس کو، بدعتی نہ کہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ ان کی اپنی کوئی دلیل ہوگی، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں ہمیں برا بلا نہ کہیں اس مسئلے کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی کر رہا ہے تو فساد نہ کریں، اور بہت سارے بڑے بڑے مسائل ہیں، کسی اکابر میں سے کسی عالم کی گستاخی نہ کریں، آپ کسی کو بدعتی قرار نہ دیں، اپنی رائے پیش کر دیں، مان لے ٹھیک ہے، نہیں مانے کوئی بات نہیں، علماء میں اختلاف ہوتے ہیں، جہاں درجنوں اختلاف وہاں ایک اور صحیح، ایسا کون سا گھبرانے والی بات ہے بھائی؟ اور بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے یا نہیں ہے، تو ایک اور صحیح، اس میں کیا ہو گیا؟ اور بھائی مارکیٹ میں کوئی نیا مسئلہ، ابھی نہیں کہا یار کہ ابھی تو تھک گئے ہیں بالکل، اتنا تو ہم اپنی شادی میں نہیں تھکے تھے یار، اب کسی اور کی شادی میں ہم جی ہاں
بہت اچھا، میں سمجھ گیا آپ کا سوال، میں آپ کا سوال سمجھ گیا۔ دیکھو سوال یہ ان کا کہ مکان کا ایڈوانس بنتا تھا 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے، مکان مانگ رہا ہے 10 لاکھ، اس کے بدلے میں آپ کو کرائے میں کیا کر رہا ہے؟ کمی۔ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، سمجھتے ہو؟ کیونکہ اصل میں وہ قرضہ لے رہا ہے، اس قرضے کے بدلے میں آپ کو سہولت دے رہا ہے، اس قرضے کے بدلے میں آپ کو سہولت دے رہا ہے کہ مارکیٹ ویلیو سے بہت کم پہ آپ کو مکان دے رہا ہے وہ۔ تو قرضہ لے کے نا مختلف طریقے ہوتے ہیں جس سے قرضہ لیا اس کو فائدہ پہنچانے کا، تو اس سے یہ کہیں کہ بھائی جتنا بھی ایڈوانس لو، اس ایڈوانس کی بیس پہ کرایہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے کم کر دیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھی، فری میں دے دیں، کیا جا رہا ہے؟ تو ایڈوانس لینا دینا ناجائز نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ ایڈوانس لینا جو عرف سے زیادہ ہو اور اس کی بیس پہ اتنا کم کرایہ کر دینا جو عرف سے بہت کم ہو، تو یہ پھر وہ ایڈوانس بھی واپس دے دے گا، آپ اس کو دے، پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے جب تک ایڈوانس واپس نہیں کیا تو یہ گھر آپ کے استعمال میں ہے، تو یہ بھی شبہ ربا کی وجہ سے حرام ہے۔ اس میں یہ کر لیا جائے، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کو بولیں بھائی شروع کے 6 مہینوں کا کرایہ زیادہ ہوگا، 10 لاکھ ہوگا، اور پھر باقی کرایہ بہت تھوڑا ہوگا، تو پھر یہ ایڈوانس اس کو دے دیا جائے، یعنی وہ مالک بن جائے اس کا، پھر یہ قرض نہیں ہوگا۔ اس طرح سے ہیلا اختیار کیا جا سکتا ہے کہ مالک مکان کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ نے کہا 10 لاکھ کرایہ لے لو 6 مہینے کا، جو بنتا نہیں ہے لیکن ہم تمہیں زیادہ کرایہ دے رہے ہیں، لیکن اگلے 6 مہینوں کا یا اگلے پھر کرایہ بہت تھوڑا ہوگا، پھر یہ قرضہ نہیں ہوگا بلکہ یہ مالک مکان مالک بن گیا اس کا، وہ ایڈوانس آپ نے اس کو کرایہ بہت زیادہ دے دیا، اس سے اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی پیسوں کی اور آپ کی مکان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ اس طرح سے تو جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ جلدی لاؤ دولہا کو یار، آپ تو 2 منٹ بیٹھ جائیں، دولہا خوش ہو جائے گا، آپ لوگ جائیں گے نا تو دولہا پھر ناراض ہوگا کہ میری جیسی شادی کی ٹائم آیا سب اٹھ کے چلے گئے، بس میں 2 منٹ میں آپ کو پتا میں نکاح کتنی جلدی پڑھاتا ہوں۔ دولہا کہاں ہے؟ جلدی سے بلاؤ بھائی، جلدی، بہت لیٹ آئے ہیں آپ، غلط کیا نا آپ نے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ شراز ولد محمد عباس۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ دلہن کے وکیل کدھر ہیں؟ دلہن کا نام بتائیں۔ ہیں نگینہ بنتے محمد فراز، نگینہ بنتے محمد فراز سرفراز۔ سرفراز، آپ نے مجھے اجازت دی، اچھا مہر کتنا ہے؟ 1.5 تولے سونا، 5,000 نقد۔ آپ نے اجازت دی ہے کہ اس مہر میں نگینہ صاحبہ کا نکاح ان سے پڑھاؤں، اجازت ہے؟ اجازت ہے نا، بس ٹھیک ہے۔ الحمدللہ نحمدہ، بعد میں سائن کریں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم۔ میں نے نگینہ بنت سرفراز، ان کا نکاح 2.5 تولے سونا، 1.5 تولے، زیادہ ہو جائے، 1.5 تولے، 1.5 تولہ